اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں 101 بدیع السماوات، بدیع موجد، اور بدیع کہتے ہیں اس کو جو کوئی چیز ایجاد کرے بغیر کسی نمونے کے، پہلے سے کوئی اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد ہے، انوکھا موجد ہے. انوکھے سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی کے اس معاملے میں نقل نہیں کی. انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، ولم تکن لہو صاحبہ، وہ حالیہ ہے جبکہ حالانکہ لم تکن نہیں ہے لہو اس کی صاحبۃ کوئی بیوی، کوئی شریک حیات. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک تو تذکرہ کیا اس بات کا کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، موجد ہے، بلکہ انوکھا موجد ہے، یعنی کہ بغیر کسی مثال کے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی آسمان موجود ہو، کوئی زمین موجود ہو، اس کو دیکھ کے اللہ نے ایک اور آسمان بنا ڈالا ہو، اس زمین کو دیکھ کے اللہ نے ایک اور زمین بنا ڈالی ہو. نہیں، اللہ نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. آسمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ بغیر ستون کے قائم و دائم ہے، اور آج تک انسان کو آسمان کا کوئی کنارہ نہیں مل سکا. نہ انسان آسمان تک پہنچ سکا، نہ انسان آسمان کے کسی کنارے کو پا سکا. البتہ انبیاء کرام علیہ السلام آسمانوں تک پہنچے. وہ انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گئے، مثال کے طور پہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین کو دیکھ لیں، پانی کے اوپر قائم ہے، اور اس زمین کے اوپر انسانوں نے بلند و بالا بلڈنگیں قائم کر رکھی ہیں، لیکن یہ زمین پانی میں دھنستی نہیں ہے، سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ عزیر علیہ السلام کی ماں کون ہے، یعنی کہ اللہ کی وائف. اگر تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وائف اور اللہ کی بیگم ہو. اولاد کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی وائف نہیں ہے، کوئی بیگم نہیں ہے، کوئی شریک حیات نہیں ہے. اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی بیگم ہو، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. انسان ناقص ہے، کامل تب ہوتا ہے جب اس کو بیگم مل جائے، پھر اس کا گھر بنتا ہے، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. انسان محتاج ہے اولاد کا، اولاد کے بغیر ناقص ہے. اولاد مل جائے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ قوت آتی ہے، اس کے گھر میں رونق لگتی ہے، اس کو اولاد کی شکل میں بڑھاپے کا سہارا نظر آتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو جبکہ اللہ کی اولاد نہیں؟ دوسرے نمبر پہ اللہ کی اولاد کیسے ہو جبکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے؟ مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، تو ہر چیز تو اللہ کی مخلوق کا اولاد کہاں سے آ گئی؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے.